بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مہمانان گرامی، صدر جلسہ اور سلطان یوتھ اسپورٹس سینٹر کے ذمہ داران، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری ماؤں، بہنوں اور عزیز بچیوں، سچی بات یہ ہے کہ پیشرو مقررین مہمان تھے، لیکن میں مہمان اس لیے نہیں بن سکتا، میں اسی محلے کا رہنے والا تھا اور میں سمجھتا ہوں اب بھی ہوں۔ یہیں میری پیدائش ہوئی اور یہیں میں نے آنکھیں کھولی، اور آج بھی میرا اس پورے محلے سے اور محلے کی سرگرمیوں سے برابر تعلق ہے۔ اس لیے میں ان مہمانوں کی باتوں پر مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ان طلباء اور طالبات کو جنہوں نے گزشتہ 2 سال کے اندر دینی اور عصری تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ لیکن میں ان سے کہوں گا، عزیز بچیوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کو اگر آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس تعلیم کے ساتھ جب تک آپ کی دین کی وابستگی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا والوں کو خوش کر سکتے ہیں، ہم جو ہیں اپنا نام کما سکتے ہیں، لیکن ہم حقیقی خوشی چاہتے ہیں اس تعلیم کے ساتھ اپنی دین سے وابستگی کو بھی برقرار رکھیں، اور اسی کے ساتھ ہماری اگلی زندگی چلتی رہے، تو اس کائنات کا حقیقی مالک ہم سے خوش ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں اقرا ہے، پہلی آیت تعلیم کی ہے، اگلا جملہ بھول جاتے ہیں۔ اقرا کے ساتھ بسم ربک الذی خلق ہے، وہ تعلیم جو خدا سے جوڑے، جو خدا سے توڑے وہ تعلیم نہیں۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اس سے بہتر تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں میں تصور پہلے دن سے پایا جاتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جس کی بنیاد دین پر ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں پہلے سے زیادہ اس تعلیم کو دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج اسی تعلیم کے ذریعے بے حیائی اور بد اخلاقی نہیں آ رہی ہے، مجھے معاف فرمائیں، اسی تعلیم کے ذریعے الحاد اور ارتداد بھی آ رہا ہے۔ گھروں میں ہماری بچیاں، ہمارے بچے دین سے اسی تعلیم کی وجہ سے نکل رہے ہیں، لیکن ہم طے کریں اسی تعلیم کو ذریعہ بنا کر ہم دین پر قائم نہیں رہیں گے، بلکہ دوسروں کو دین پر قائم رکھنے کا ذریعہ بھی بنیں گے، تب جا کے یہ تعلیم حقیقت میں ہمارے لیے تعلیم اللہ کے نزدیک خوشنودی کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری بات آپ کو اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن اپنی دینی شناخت کے ساتھ رہیں۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں تھوڑی سی تعلیم حاصل، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، اس کے بعد کی بات تو اور بات ہے۔ ہماری آنکھیں جو اوپر جو ہے چلنے لگتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا سیکولر ہونا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا براڈ مائنڈ ہونا چاہیے، دنیا کے اعتبار سے تھوڑا روشن خیال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دوست آفتاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ ایک ہی محلے کے، ایک ہی گھر کے ہم لوگ، میں نے ان کو دیکھا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، انہوں نے دنیا میں نام کمایا، لیکن یہ جب دنیا کے فیلڈ میں گئے، میں نے اپنے آنکھوں سے ان کو ہندوستان کے باہر دیکھا، اسی دینی شناخت کے ساتھ رہے۔ ٹائی کے ساتھ میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں نے ان کو بڑے بڑے سرکاری جلسوں میں کرتے پاجامے کے ساتھ دیکھا، اسی داڑھی کے ساتھ رکھا، اللہ نے ان کو رکھا۔ ہمارے موسیٰ رضا صاحب تھے، ہمارے دوست آج بھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگ میں بیٹھتا تھا، جیسی اذان ہوتی تھی، صدر ہند بھی ہوتا تھا، میں ان سے اجازت لے کر نماز پڑھنے جاتا۔ آج ہمارے بچیوں کو اس کے لیے ضرورت ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ گریجویٹ بنیں، آپ پوسٹ گریجویٹ بنیں، آپ انٹلیکچوئل بنیں، آپ کوالیفائڈ بنیں، لیکن بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ۔ ہماری ایک بچی یہاں سے مینگلور گئی، آپ کے محلے کی بچی ہے، میں نام نہیں لیتا، انوپیا کالج میں، میڈیکل کالج میں تھی وہ، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہ گولڈ میڈلسٹ بن گئی۔ جب تک کلاس میں رہے مرد کوئی ان کے استاد آتے تھے، اس نے چہرہ کھول کے ان کے سامنے پڑھنا گوارا نہیں کیا کلاس میں، اور اس کو گولڈ میڈل دیا جا رہا تھا انوپیا کالج کے اندر۔ وہ آئی اور اسی برقعے اور اسی پردے کے ساتھ آئی۔ آج بھی ہمارے یہاں ایسی بچیاں، ایسے بچے ہیں۔ ڈاکٹر طیب صاحب ہمارے امریکہ میں رہتے ہیں، شیخ خلیل صاحب دبئی میں رہتے ہیں، آفتاب صاحب مسقط میں تھے، سعودیہ میں تھے، کتنے میں مثالیں دوں
جنہوں نے دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی لیکن اپنی دینی شناخت کو کبھی نہیں بھولا۔ میں اپنی عزیز بچوں سے جن کو انعامات مل رہے ہیں یہی کہوں گا کہ ہم جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے مسلمان بن کے رہیں گے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ دنیا کے اعتبار سے نام کمانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور دنیا میں ہمارے اپنے گھر والے اور دنیا میں ہمارے رشتہ دار اور ہمارے اساتذہ اور سب لوگ بھی خوش۔ ہمیں اپنی اس شناخت کو نہیں بھولنا ہے۔ دوسری اور آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہماری اس ملت کا ایک المیہ اس وقت یہ ہو گیا ہے، تعلیم میں تو ترقی ہو رہی ہے، لٹریسی پرسنٹیج بڑھ رہا ہے۔ مجھے معاف فرمائے، ہم لوگ 30% بھی نہیں تھے آج سے 40 سال پہلے، آج 67%، 68، 70% تک پہنچ گئے۔ بعض جگہوں پر تو 100% جو ہے لٹریسی پرسنٹیج مسلمانوں کا۔ لیکن اب ہماری تعلیم، ایک زمانے میں تعلیم برائے خدمت انسانیت رہتی تھی، آج تعلیم جو ہے برائے ملازمت ہو گئی ہے، آج تعلیم برائے دولت ہو گئی ہے۔ آج انسانیت کی خدمت کے نام سے آپ تعلیم حاصل کریں، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے، اور ان سب کے ساتھ بنیادی طور پر انسانیت کی اور ملت کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ آج بڑا پرابلم یہ ہے، بچے کے لیے جو ہے فیلڈ کا انتخاب یورپ اور امریکہ میں بچے کرتے ہیں، اور بچے نرسری اور جو ہے کے جی کنن گارڈن کے ساتھ جو ہے ان کا جو آبزرویشن شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی 10ویں تک پہنچتے پہنچتے رپورٹ آ جاتی ہے کہ آپ کے بچے کو کیا بنانا چاہیے آپ کو۔ لیکن آج ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ بچے کے لیے فیلڈ کا انتخاب والدین کرتے ہیں۔ ایک والد صاحب مجھے ملے، کہنے لگے، ان کی والدہ بھی کہنے لگی، میں نے اپنے بچے کو ایسے فیلڈ میں ڈال دیا وہ اچھی کمائی ہو جائے۔ کہہ رہے کیا ہے؟ مریضوں کو بے ہوش کرنے کا کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ نہیں، ایک مریض کو بے ہوش کر 2000 روپے میں 10 پیشنٹ بھی مل جائیں گے تو اس کے ایک دن میں اتنے مل جائیں گے۔ میں نے کہا وہ پیشنٹ کو بے ہوش کرتے کرتے خود ایک دن بے ہوش ہو جائے گا، اس کی تعلیم کا کیا حال ہے؟ میں فزیوتھراپی سکھا رہا ہوں اپنی بچی کو، نہیں اس میں ایک دن میں کہیں جاتا ہے اس کو 800 مل جاتے ہیں، 10 مل جائیں گے تو 8,000 بچی 3,30,000 روپے ہو جائے گا۔ اس طرح کا انتخاب ہمیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج ہماری قوم میں ایسے گریجویٹ ہیں، مجھے معاف فرمائیں، 80% گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اپنی فیلڈ میں کام نہیں کر رہے۔ ہمارے قوم کی ڈاکٹر بنی بچیاں اس وقت مور دین 50% میڈیکل فیلڈ میں نہیں ہیں۔ کیا حاصل ایسی تعلیم حاصل کر لیں؟ آپ وہ تعلیم حاصل کیجئے، ایک اچھی معلمہ بنے، آپ سی اے بن رہے ہیں، آپ ایم کام بن رہے ہیں، بچیوں کو بنا رہے ہیں، کیا کریں گے آپ کا خود کا کاروبار میں کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر بن کے جو ہے ڈاکٹری کی فیلڈ میں بچی نہیں ہے، آپ اس کو بی ایس سی سکھائیے، آپ اس کو جو ہے بی ایڈ کرائیے، آپ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے سائنس کے میدان میں آگے بھیجیے۔ لیکن ایسا جاب کیمسٹری میں اور فزکس میں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیمیکل انجینئرنگ میں اور آٹو موبائل میں، اور آپ بچی کو اس کو گھر چلانا مشکل ہے، اور گاڑی کیسے چلائے گی، گاڑی کیسے ریپیئر کرے گی؟ تعلیم دی، ہم مخالفت نہیں کر رہے، جس تعلیم سے وہ اپنے آگے کی زندگی گزار سکے، اس کا انتخاب کس کو کرنا چاہیے؟ آج مشکل مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیاں اپنے میدان کا انتخاب کرتی ہیں، اور 80% لڑکیاں اس میدان میں رہنے میں ناکام ہیں۔ کیا حاصل ہے؟ والد جو لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں اور انجینئر بنا رہے ہیں، اور قوم کا تو دور کی بات اپنے خاندان کے کام نہیں آ رہی ہے۔ تو میری بچیوں سے گزارش ہے، آپ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں، لیکن جو تعلیم آپ کے بچوں کے لیے کام آئے، خود آپ کے مستقبل کے لیے کام آئے، آپ کے خاندان کے لیے کام آئے، آپ کے دین کے لیے کام آئے، خود آپ کو کام آئے، اور ان سب کے ساتھ دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی کوشش کیجئے۔ پھر آپ دیکھیے، آپ دنیا میں اتنا ہماری قوم کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سائنس کے میدان میں اور اپنے اس اختراعی دماغ کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے دونوں پروفیسر صاحبان نے بتایا، ڈاکٹر صاحبان نے بتایا، اگر ہمارے بچے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے، نیشنل لیول پر نہیں انٹرنیشنل لیول پر سب سے زیادہ ایکسلنٹ ہمارے بچے نکلیں گے۔ صلاحیتوں کا استعمال نہیں ہو رہا کاروبار میں، ٹھیک ہے، اکثر لوگ جو اپنے جاب کے اعتبار سے کسی جو ہے انجینئر ہیں اور ڈاکٹر ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور دوسری فیلڈ میں ملازمت کر رہے ہیں، تو بچوں کو جو ہے اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے پہلے سے طے کریں۔ اس کے لیے ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اس کے لیے کوچنگ کلاسز ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ورکشاپ ہوتے ہیں، آپ کا ذوق کیا، آپ کا مزاج کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ ہمارے اسپورٹس سینٹر کی طرف سے یہ اویئرنیس پیدا ہونا چاہیے۔ 7 سے 8 سے 9 سے یورپ اور امریکہ میں یہاں پوچھے جانے والے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، مغرب کے اندر دیکھا، ہم نے دیکھا ہے 5 سے نہیں 3rd سے اور 2nd اسٹینڈرڈ سے بچوں کی کاؤنسلنگ شروع ہو جاتی ہے، ان کا آبزرویشن شروع ہو جاتا ہے۔
تو ہمارے آج اسپورٹس سینٹروں میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ضرورت یہ ہے بچوں کا آمادہ کیا جائے کہ آپ کی فیلڈ کا انتخاب آپ خود کریں اور سوچ سمجھ کے کریں، اور ان کی ذہن سازی بچپن سے اس طرح ہو جائے کہ ملت اور قوم اور انسانیت کو کام آنے والے میدان میں ہم آگے بڑھ کر اس طرح کی تعلیم حاصل کریں۔ اور ان سب کے ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، جب تک بنیادی دینی تعلیم سے ہماری واقفیت نہیں ہوگی تو یہی تعلیم جو ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ بن رہی ہے، یہی تعلیم اللہ کے پاس ہمارے لیے بدنامی کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گی۔ کہیں یہی تعلیم ہم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنے۔ تعلیم بہت ضروری آخری درجے کی ضرورت ہے اس کی، لیکن دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اچھے ماحول کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور آئندہ کے ایک ایسے مقصد کے تحت جس کے تحت پوری ملت کے ساتھ پوری انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر سلطان ہمارے کلب کے ہمارے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان بچوں اور بچیوں کی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم میں اچھے نمبرات حاصل کیے۔ اللہ بہت مبارک کرے، لیکن طے کیجئے کہ ہم اور میدان میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، لیکن اپنی دینی شناخت کے ساتھ، ایمانی شناخت کے ساتھ، اخلاقی شناخت کے ساتھ، نہ صرف اپنے خاندان اور اپنے قوم کا بلکہ پوری ملت کا انشاءاللہ نام اونچا کریں گے، سر اونچا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو انشاءاللہ راضی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔